بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في افشاء السلام۔ حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکو گے جب تک آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے عمل پہ کہ اگر تم وہ کرنے لگ جاؤ تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ افشوا السلام بینکم، وہ عمل یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کے عمل کو عام کر دو۔ پچھلے مجلس میں بات شروع ہوئی اسلامی آداب زندگی، جس مبارک دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں نسبت دی ہے، اور اس دین کی وجہ سے اللہ نے آخرت کی ہمیشہ کی نجات رکھی ہے۔ اس دین نے ہمیں اس زندگی کے گزارنے کے آداب، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اس کا انداز سب سکھایا۔ بعض ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم صرف ایک عمل سمجھتے ہیں، ایک سنت سمجھتے ہیں، ایک طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے دوستوں بزرگوں وہ سنتیں اور وہ اعمال انسان کے ایمان کو زندہ رکھنے کا سبب ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے انسان کا ایمان روشن رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اگر آپ دیکھیں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ اس یہ تو عقیدہ ہے کہ ایمان بنیاد ہے، لیکن اگلی بات کیا فرمائی کہ اور تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ قائم نہ کر دو۔ اہل ایمان آپس میں بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ، کینے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، گزاریں گے تو انتشار اور پریشانی کا سبب بن جائیں گے ایک دوسرے کے لیے، ہر وقت ایک بے چینی میں ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے۔ تو محبت اہل ایمان کے آپس میں ہو، یہ بنیاد ہے۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہو جائے؟ آیا انسان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہے جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک عمل فرمایا، خود تجویز فرما دی کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو۔ تمہارا آپس میں آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، گزر ہو، تو بحیثیت ایک مومن اور مسلمان کے ایک دوسرے کو سلام کرو، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دے دو۔ اب یہ کتنا مختصر اور آسان عمل ہے، لیکن ہے بڑا بیدار اور جاندار عمل کہ انسان سلام کے عمل کو عام فرما دے، اس لیے کہ مقصد کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سلام کرنا یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے،
لیکن کمال یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو سلام صرف اس کے ایمانی رشتے کی وجہ سے کرے. آتے جاتے دیکھا بھائی مسلمان بھائی آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس کو سلام کر لیا. اس نے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دے دیا. آج ہم اتنے مصروف ہیں یا اتنا بعض دفعہ روحانی مریض ہوتے ہیں کہ ہر بندے کو سلام بھی نہیں کرتے. بعض دفعہ کوئی کر دے تو صحیح انداز میں جواب بھی نہیں دیتے. بہت دفعہ تو کوئی دیتا بھی نہیں کہ چلے بھائی کون اس کو جواب دیتا پھرے گا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے اور بڑے درجے کے صحابی ہے، ان کے شاگرد ہیں حضرت نافع، یہ تابعی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن استاذ نے کہا کہ مجھے مدینہ کے بازار میں تھوڑا کام ہے. بہت اہم بات ہے دوست، مجھے تھوڑے کام سے جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. چونکہ وہ استاذ تھے، چلے بھائی. یہ حضرات گئے، بازار میں داخل ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے، پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلے بھائی واپسی. جب واپس گھر آئے تو حضرت نافع نے فرمایا کہ حضرت کام تو سمجھ نہیں آیا، آپ کام سے تشریف لے گئے لیکن کام ہوا نہیں، کوئی چیز خریدی نہیں. فرمایا جو کام کرنا تھا وہ تو کر لیا. کام میں گیا اور کچھ ساتھیوں کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. دل میں آ رہا تھا کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھوڑا زندہ کر لیں. تو کام تو تھا اور کام ہو بھی گیا. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا. اسی نیت اور اسی مقصد سے میرا جانا ہو. ایک بات. دوسری بات، امام مالک رحمت اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے امام ہیں. امام مالک جن کی زندگی کا تقریباً حصہ کہاں گزرا ہے؟ مدینہ منورہ. اور حدیث کا مجموعہ لکھا موطا امام مالک کے نام سے، بہت مستند حدیث کی کتاب. ایک دن کسی کام سے گئے بازار میں، واپس آئے تو سخت ناراض، اور آ کے درس میں اپنے طلبہ سے کہا کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا آج میرا کام سے جانا ہوا تو مدینہ کی بازار میں ایک مسلمان نے بھی اتنے مصروف تھے کہ مجھے سلام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں، طلبہ تیار کر رہے ہیں، لیکن باہر لوگوں کی زندگیوں سے وہ سنت عمل نکل رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتی. کتاب بند کی اور کہا کہ بھئی سب جائیں. طلبہ سے کہا باہر جا کے دکانداروں کو سلام کریں، وہ جواب دے، سلام کریں جواب دے. میں کچھ دن بعد پھر جاؤں گا، تسلی کروں گا. سبق موقوف کیا. کچھ دن کے بعد حضرت تشریف لے گئے. اب دکانداروں نے سلام کیا، جواب دیا، اب خوش آئے. اور میں دیکھیں اب لوگوں کو احساس ہوا، سلام اور سلام کا جواب دینے والے ساتھی موجود تھے، مطلب ہمارے علم کا پڑھنے پڑھانے کا ایک فائدہ ہو رہا ہے. آج دوستوں اپنی زندگی پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں سیکھ لی گئی اور زبانوں پہ چڑھ بھی گئی، لیکن سلام کا جو ایک مبارک عمل تھا وہ کمزور ہو چکا ہے. بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ لوگ جائیں، بڑا آئے تو آپ نے سلام کرنا ہے. گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے. اور جہاں یہاں تک حکم ہے کہ خالی گھر ہو تو تب بھی داخل ہوتے ہوئے کیا کریں؟ سلام کریں. اتنا بڑا عمل ہے دوستو.
سمجھ گئے دوستو؟ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔